قوم امیر علیہ السلام، نہج البلاغہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 27 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے۔ یہ پرہیزگاری کا لباس اللہ کی محکم زرہ اور مضبوط سپر ہے جو اسے پہلو بچاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ خدا اسے ذلت و خواری کا لباس پہنا دیتا ہے اور مصیبت و ابتلا کی ردا اڑا دیتا ہے، اور ذلت اور خواریوں کے ساتھ ٹھکرا دیا جاتا ہے، اور مدہوشی و غفلت کا پردہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے، اور جہاد کو ضائع و برباد کرنے سے حق اس کے ہاتھ سے لیا جاتا ہے۔ ذلت اسے سہنا پڑتی ہے اور انصاف اس سے روک لیا جاتا ہے۔ میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے رات بھی اور دن بھی، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی پکارا اور للکارا۔ تم میں سے کہا قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لیے بڑھیں تم ان پر دھاوا بول دو۔ خدا کی قسم، جن افراد قوم پر ان کے گھروں کے حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے، یہاں تک کہ تم پر غارت گریاں ہوئیں اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ اسی بنی غامت کے آدمی سفیان ابن عوف ہی کو دیکھ لو کہ اس کی فوج کے سوار شہر انبار کے اندر پہنچ گئے اور حسان ابن حسان بکری کو قتل کر دیا، اور تمہارے محافظ سواروں کو سرحدوں سے ہٹا دیا۔ اور مجھے یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ اس جماعت کا ایک آدمی مسلمان اور ذمی عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا تھا اور ان کے پیروں سے کڑے، ہاتھوں سے کنگن اور گلوبند اور گوشوارے اتار لیتا تھا۔ ان کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی ذریعہ نہ تھا، سو اس کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے صبر سے کام لیں یا خوشامدے کر کے اس سے رحم کی التجا کریں۔ وہ لدے پھندے ہوئے پلٹ گئے، نہ کسی کے زخم آیا نہ کسی کا خون بہا۔ اب اگر کوئی مسلمان ان سانحات کے بعد رنج و الم سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم، ان لوگوں کو باطل پر ایکا کر لینا اور تمہارے جمعیت کا حق سے منتشر ہو جانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج و الم بڑھا دیتا ہے۔ تمہارا برا ہوا تو تم حزن و غم میں مبتلا رہو، تم تو تیروں کا خود نشانہ بنے ہوئے ہو، تمہیں ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے۔ اگر تمہارے قدم جمے ہوئے ہوتے اور تم جنگ سے جی چراتے ہو، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور تم راضی ہو رہے ہو۔ اگر گرمیوں میں تمہیں ان کی طرف بڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ انتہائی شدت گرمی ہے، اتنی مہلت دیجیے کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے، اور اگر سردیوں میں چلنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہے، اتنا ٹھہر جائیے کہ سردی کا موسم گزر جائے۔ یہ سب سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے باتیں ہیں۔ جب تم سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہو تو پھر خدا کی قسم تم تلواروں کو دے کر اس سے کہیں زیادہ بھاگو گے۔ اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردو، تمہاری عقلیں بچوں کی سی اور تمہاری سمجھ حجرہ نشین عورتوں کے مانند ہے۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ تم کو نہ دیکھتا، نہ تم سے جان پہچان ہوتی، ایسی شناسائی جو ندامت کا سبب اور رنج و اندھوں کا باعث بنے۔ اللہ تمہیں مارے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھکا دیا ہے۔ تم نے مجھے غم و حزن کے جھرمے پے در پے پلائے، نافرمانی کر کے میری تدبیر راہ کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ قریش کہنے لگے علی ہے تو مرد شجاع لیکن جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں۔ اللہ ان کا بھلا کرے۔ کیا ان میں سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کی مزاحمت کر رکھنے والا اور میدان عغا میں میرے پہلو سے کار نمایاں کیے ہوئے ہو؟ میں تو ابھی 20 برس کا بھی نہ تھا کہ حرب و ضرب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور اب تو 60 سے بھی اوپر ہو گیا ہوں، لیکن اس کی رائے ہی کیا کیا جائے جس کی بات نہ مانی جائے۔ خطبہ نمبر 28 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ دنیا نے پیٹ پھیر کر اپنے رخصت ہونے کا اعلان اور منزل اقبا نے سامنے آ کر اپنی آمد سے آگاہ کر دیا۔ آج کا دن تیاری کا ہے اور کل دوڑ کا ہوگا۔ جس طرف آگے بڑھنا ہے وہ تو جنت ہے، اور جہاں کچھ اشخاص اپنے اعمال کی بدولت بلا اختیار پہنچ جائیں گے وہ دوزخ ہے۔ کیا موت سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کوئی نہیں؟ اور کیا اس روز مصیبت کے آنے سے پہلے عمل خیر کرنے والا ایک بھی نہیں؟ تم امیدوں کے دور میں ہو جس کے پیچھے موت کا ہنگامہ ہے، تو جو شخص موت سے پہلے ان امیدوں کے دنوں میں عمل کر لے
لیتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے سود مند ثابت ہوگا اور موت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور جو شخص موت سے قبل زمانہ امید آرزو میں کوتاہیاں کرتا ہے تو وہ عمل کے اعتبار سے نقصان رسیدہ رہتا ہے اور موت اس کے لیے پیغام ضرور لے کر آتی. لہٰذا جس طرح اس وقت جب ناگوار حالات کا اندیشہ ہو نیک اعمال میں منہمک ہوتے ہو، ویسا ہی اس وقت بھی نیک اعمال کرو جبکہ مستقبل کا آثار مسرت افزا محسوس ہو رہے ہو. مجھے جنت ہی ایسی نظر آتی ہے جس کا طلبگار سویا پڑا ہو اور جہنم میں ایسی شے دکھائی دیتی ہے جس سے دور بھاگنے والا خواب غفلت میں محو ہو. جو حق سے فائدہ نہیں اٹھاتا اسے باطل کا نقصان ضرور اٹھانا پڑے گا. جس کو ہدایت ثابت قدمی نہ رکھے اسے گمراہی ہلاکے کی طرف لے جائے گی. تمہیں پوچھ کا حکم مل چکا ہے اور زیادہ راہ کا پتہ دیا جا چکا ہے. مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ دو ہی چیزوں کا خطرہ ہے، ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ. اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتنا زاد دو جس سے کل اپنے نفسوں کو بچا سکو. سید رضی کہتے ہیں اگر کوئی کلام گردن پکڑ کر زہد و دنیاوی کی طرف لانے والا اور عمل اخروی کے لیے مجبور و مستر کر دینے والا ہو سکتا ہے تو وہ کلام ہے جو امیدوں کے بندھنوں کو توڑنے اور وعظ و سرزنش سے اثر پذیری کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے کافی و صافی ہوتا ہے. حضرت نے اپنے ارشاد وَالسَّبْقَةَ الْجَنَّةِ وَالْغَایَةَ النَّارِ میں بمائے مقصود کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے دو جگداگانہ لفظ السبقۃ الغایۃ استعمال کی ہیں. جنت کے لیے لفظ سبقۃ یعنی بڑھنا فرمائی ہے اور جہنم کے لیے الفاظ استعمال نہیں کیا کیونکہ سبقت اس سے چیز کی طرف جاتی ہے جو مطلوب و مرغوب ہو اور یہ بہشتی کی شان ہے. اور دوزخ میں مطلوبیت و مرغوبیت کہاں کہ اس کی جستجو و تلاش میں بڑھایا جائے، نعوذ باللہ. چونکہ السبقۃ النار کہنا درست نہیں ہو سکتا اسی لیے الغایۃ النار فرمایا اور غایت صرف منزل منتہا کو کہتے ہیں، اس تک پہنچنے والے کو خواہ رنج و کوفت ہو یا شادمانی و مسرت، یہ دونوں معنوں کی ادائیگی کی صلاحیت رکھتا ہے. بہر صورت اسے مصبر و مال بازگشت کے معنی میں سمجھنا چاہیے. اور ارشاد قرآنی ہے کہ کہو تم دنیا سے اچھی طرح حد اٹھاؤ لو، آخر تو تمہاری باشگاہ جہنم کی طرح ہے. یا مسیر کم کے بجائے سقم کہنا کسی طرح درست نہیں سمجھا جا سکتا. اس میں غور و فکر اور دیکھو کہ اس کا باطن کتنا عجیب اور اس کا گہراؤ لطافتوں کو لیے ہوئے کتنی دور تک چلا گیا ہے. اور حضرت کا بیشتر کلام اس کے انداز پر ہوتا ہے. اور بعض روایتوں میں السبقۃ بزم سین بھی آیا ہے اور سبقۃ اس مال و متاع کو کہتے ہیں جو آگے نکل جانے والے کے لیے بطور انعام رکھا جاتا ہے. بہر صورت دونوں کے معنی قریب قریب یکساں ہیں اس لیے کہ معاوضہ اور انعام کسی قابل مذمت فعل پر نہیں ہوتا بلکہ کسی اچھے اور لائق ستائش کارنامے کے بدلے میں ہی ہوتا ہے. عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس.